وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، معززین علاقہ، گزشتہ جمعہ ہماری گفتگو ہوئی تھی سورۃ التکویر. آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الانفطار، یہ بھی آخری سپارے کی 5ویں صورت ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 82ویں نمبر پر ہے، اور ویسے بھی یہ 82ویں نمبر پر ہے. شمار کے اعداد کے اعتبار سے، صورتوں کے اعتبار سے بھی یہ 82ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی 82ویں نمبر پر ہے. 1 رکوع ہے، 19 اس کی آیات ہے، 80 اس کے کلمات ہے، 334 اس کے حروف ہیں، اور یہ مکی صورت ہے. اس کے اندر بھی قیامت ہی کے احوال ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ جس شخص کا دل چاہے کہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق پڑھ لیا کرے، کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال ذکر کیے ہیں. کچھ اس کے اندر ذکر کر دیے، کچھ اس کے اندر ذکر کر دیے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. کہ قیامت کا ایک یہ بھی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ بروز قیامت، جس دن قیامت برپا ہوگا یہ کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا. یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور ستارے بکھیر دیے جائیں گے. ستاروں کا ایک نظام ہے، اور اس کائنات سے، جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، وجود کے اندر ایک ایک ستارہ ہزاروں گنا بڑے ہیں. ہمارے نے لکھا ہے کہ جو سب سے چھوٹا ستارہ ہے اس کے اندر، جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، 1300 دنیایں اس کے اندر سما جائے، اتنا بڑا ہے. تو جو بقیہ ہیں، بڑے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا. فرمایا یہ ستارے، یہ سورج جو نظر آ رہا ہے، یہ سارے کے سارے بکھیر دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھیر دیے جائیں گے. واذا البحار فجرت، اور جو دریا ہیں وہ
پھاڑ دیے جائیں گے۔ وہاں پر آیا تھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہ دریاؤں کے اندر آگ لگ جائے گی، یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو دریا ہیں وہ پھاڑ دیے جائیں گے۔ تو ممکن ہے پہلے اس کے اندر آگ لگ جائے، اس کے بعد دریا جو ہے وہ پھٹ جائے۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس دن کیا صورتحال ہوگی، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی، تو آگ لگنے کے بعد جب وہ کھول اٹھیں گے اس کے بعد وہی دریا پھٹ جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، اور قبریں پھاڑ دی جائیں گی کہ جتنے انسان ان قبروں کے اندر دفن ہیں یہ قبریں کھول دی جائیں گی، لوگ اس سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، جسموں کے اندر روحیں دوبارہ منتقل کر دی جائے گی۔ غرض زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکال دے گی، جیسا کہ اللہ نے دوسرے کا ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، کہ جس دن زمین پر زلزلہ آئے گا، اور وہ زلزلہ کسی ایک ٹکڑے پر نہیں، ایک مقام پر نہیں، بلکہ پوری کے پوری زمین پر جب زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، نتیجہ کیا ہوگا کہ زمین کے اندر جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں وہ سب کا سب باہر نکال کر پھینک دے گی۔ یہ سونا، یہ زیور، یہ جواہرات، یہ پیسہ، یہ مکان، ان چیزوں جن پر ہم لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، فرمایا کہ یہ ساری کے ساری چیزیں زمین اٹھا کر باہر پھینک دے گی۔ سب کا سب یہی رہنے والا ہے، اور یہ سب کا سب جب زمین پر رہے گا تو کچھ زمین کے اندر، کچھ اوپر، سارا کا سارا کچھ زمین باہر پھینک دے گی۔ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان اس دن دیکھ کر کہے گا یہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، تو پھر اس دن وہ زمین اپنے احوال بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، گویا کہ وہ بتا رہی ہوگی کہ یہ میرا اللہ کا حکم تھا کہ جو کچھ تیرے اندر ہے نکال کر باہر پھینک دے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھول دی جائیں گی، قبروں کے اندر لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے، میدان کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، تمام انسانیت جمع کی جائے گی۔ تو چونکہ جو مشرکین تھے مکہ کے، وہ لوگ اس چیز کا انکار کیا کرتے تھے کہ مرنا ہے، ایک ہی دفعہ مرنا ہے، جو کرنا ہے کر لو، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہمارا وجود جو خاک ہو چکا ہوگا یہ دوبارہ بنے گا، اور بننے کے بعد پھر اس کے اندر روح آئے گی، اور یہ ریزہ، یہ مٹی ہوا وجود پھر قائم ہوگا، اور ہم نے اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ ان کو جواب دے رہا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھول دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ آج یقین تو نہیں آتا، ہر انسان یہی سوچ کر ٹال دیتا ہے دیکھی جائے گی، اللہ غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ یا گناہ کرتے وقت اس کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں آتا کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری یہ چیزیں ساری کے ساری ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور ایک دن جب مجھے کھڑا کیا جائے گا تو یہ سارا کا سارا جو میں نے کیا ہوا ہے سامنے لا دیا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں پھر اس دن ہر شخص دیکھ لے گا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، کہ کیا وہ چھوڑ کر آیا ہے اور کیا اس نے آگے بھیجا ہے۔ کہ جو ہم برا کر رہے ہیں یہ بھی آگے پہنچ رہا ہے، جو ہم اچھا کر رہے ہیں یہ بھی آگے پہنچ رہا ہے۔ علماء نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ جو ہم اچھا کر رہے ہیں اس کا بدل تو ملے گا، لیکن دنیا کے اندر کوئی اچھا کام چھوڑ کر چلے گئے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، وہ اس کا فائدہ بعد میں بھی دیکھے گا۔ ظاہر ہے کوئی انسان ایک ایسا کام چھوڑ کر چلا گیا، صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنا گیا، کسی مدرسے میں تعاون کر گیا، کسی کو علم سکھا گیا، کسی کو نماز پر لگا گیا، کسی کو دین کی طرف لے آیا، خود دنیا سے چلا گیا، بعد میں وہ لوگ جب تک اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کے اعمال نامے کے اندر ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور اگر اسی انسان کی صلاحیتیں، اس کا پیسہ،
اور اس کا دماغ کسی گناہ والے کام پہ لگ گیا، اس کا پیسہ کسی سینما پہ لگ گیا، کسی فحاشی کے اڈے پہ لگ گیا، کسی غلط کام میں لگ گیا، کسی قوت میں لگ گیا، کسی کو غلط راستے پہ ڈال گیا، اس کی صلاحیتیں کسی کو گمراہی کے راستے پہ ڈال گئیں، یہ تو چلا گیا، لیکن جب تک بعد والے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تب تک اس کے اعمال نامے کے اندر گناہ پہنچتے رہیں گے۔ اسی لیے بڑے ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان اگر خود گنہگار ہے تو ممکن ہے ایک دن توبہ کر لے گا، اس کا اعمال نامہ بند۔ اگر میں کسی کو گناہ کے راستے پہ ڈال کر چلا جاؤں اور میں توبہ بھی کر لوں، وہ شخص گناہ کرتا رہے، اس کے جتنا گناہ اس کے اعمال نامے کے اندر لکھا جا رہا ہے اتنا ہی میرے اعمال نامے کے اندر لکھا جائے گا۔ اسی لیے کبھی بھی گناہوں کو شیئر نہ کیا کریں، کبھی بھی گناہوں میں تعاون نہ کیا کریں۔ کوشش کریں اپنا پیسہ حلال جگہ پہ لگائیں، اپنا پیسہ ایسی جگہ پر لگائیں جہاں بعد میں مرنے کے بعد بھی کام آئے، اپنی صلاحیتیں اچھی جگہ پر لگائیں کہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، تم جان لو گے کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے، تم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ جو اچھے سے اچھا عمل بھی تمہیں وہاں ملے گا جو تم نے دنیا کے اندر کیا ہوگا، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل برا جو تم نے دنیا کے اندر کیا ہے جب تم وہاں پہنچو گے تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ساری رات گناہوں میں گزار دو، صبح اٹھ کر یوں دامن کو جھاڑ لو کہ کچھ بھی نہیں ہوا، بھول بھلائیا سب۔ ایک طرف ایک کی رات ساری رات مستیوں کے اندر گزر رہی ہے، دوسرے کی رات روتے ہوئے نفلوں میں گزر رہی ہے، تو کیا اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ نہیں ملے گا؟ تجھے تیری برائی کا بدلہ نہیں ملے گا؟ اس کو اس کی اچھائی کا بھی ملے گا، اس کو اس کی برائی کا بھی ملے گا۔ یہ ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی ہے، ایک ایک ادا محفوظ ہو رہی ہے، ایک ایک نظر جو رستوں کے اندر اٹھتی ہے یہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ایک ایک بول جو زبان سے نکل رہا ہے یہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، نوٹ کرنے والے نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ جس گناہ کی طرف اٹھتا ہے بعد میں ہم بھول جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا کہ ان ہاتھوں نے گناہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، لیکن لکھنے والوں نے لکھ لیا، محفوظ کرنے والوں نے محفوظ کر لیا۔ یہ قدم جو گناہوں کی طرف لے کر چلتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ میرے یہ قدم گناہوں کے راستے پہ چلے ہیں، میرے ان ہاتھوں نے گناہ کیے ہیں، میرے ان آنکھوں نے گناہ کیا ہے، اس زبان نے گناہ کیا ہے، ان کانوں نے گناہ سنے ہیں۔ یہ کان جو ساری رات موسیقی سنتے ہیں، صبح اٹھ کر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی گناہ کیا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، یہ ساری چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں، یہ سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ آج تو مسجد میں اور طرح ہوتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے وہاں اور طرح نظر آتا ہے۔ آج تو رشتہ داروں کے ساتھ تیرا ایک رویہ ہوتا ہے، انجانوں کے ساتھ تیرا ایک رویہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، اللہ کہہ رہے ہیں تیری ایک ایک چیز جو تو نے آگے بھیجی ہے، جو تو نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، سب کے سب تیرے سامنے تو جان لے گا، تیرے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہاں پر اللہ رب العزت گلہ کر رہے ہیں کہ میرے بندے آخر تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ بتا تو صحیح تجھے ایسی کون سی چیز مل گئی ہے جس نے تجھے اس کریم رب سے ہی دور کر دیا؟ ارے کسی حسن و جمال والی نے دور کیا ہے تو سن لے، تیرا رب سب سے زیادہ حسین ہے۔ یوسف کو حسن دینے والا تیرا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ کو حسن و جمال دینے والا تیرا اللہ ہے۔ کسی کی طاقت نے تجھے مجھ سے دور کر دیا تو سن لے، ساری قوتوں کا مالک میں رب ہوں۔ کسی کے مال و دولت نے تجھے مجھ سے دور کر دیا ہے تو تمام خزانے میرے ہیں، قوت والا بھی میں ہوں، حسن و جمال والا بھی میں ہوں، اور دولت والا بھی میں ہوں، وفا والا بھی میں ہوں۔ میرے بندے تو کہاں چلا گیا ہے؟ میں تیرا رب کریم ہوں۔ گلہ کر رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب سے آخر تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہاں پہ اللہ رب العزت اپنے کرم کی صفت کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرے بندے تجھے اللہ کے کرم نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، اس بات سے دھوکے کے اندر آ بیٹھا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر یہ صفت تجھے دھوکے میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے تو سن لے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے۔
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، اپنے کریم رب سے، الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس نے تجھے پیدا کیا۔ قربان جاؤں ایک گندے قطرے سے کہ انسان اس کو روکنے پر قادر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جو نسل چلانی تھی، انسانیت کی سلسلہ چلانا تھا، اس کے اندر ایک مادہ رکھا، پھر اس پر اس کو جو روکنے کی طاقت ہے، قدرت ہے، وہ اس سے چھین لی، اس کو بے بس کر دیا۔ وہی جو گندا قطرہ ہے جس کو ہم چھونا پسند نہیں کرتے، کپڑوں کے ساتھ لگ جائے اس کو فوراً دھو دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تیری پرورش میں نے اس سے کی، اس ایک قطرے سے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس لوتھڑے سے پھر ہڈی بنائی، ہڈی کے اوپر پھر گوشت چڑھایا، پھر اس کے اندر رگوں کا سلسلہ جاری کیا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ پٹھوں کا سلسلہ جاری کیا، پھر تیرا ایک مکمل وجود بنایا، اس کے اندر آنکھیں لگائیں، اس کے اندر ناک لگایا، 2 کان لگائے، 2 ٹانگیں لگائیں، 2 پاؤں لگائے، گول سر لگایا، پھر آنکھوں کا حال دیکھ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایسی آنکھیں عطا کی کہ رنگ برنگی چیزیں تو اس سے دیکھتا ہے، مختلف قسم کی اشیاء تو اس سے دیکھتا ہے۔ اگر یہ کائنات بنائی گئی تھی، اس کو اس نے جمال دیا گیا اور یہ آنکھ کا نور نہ دیا جاتا تو یہ کائنات بے مقصد ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے اسے دیکھنے کے لیے انسان کو آنکھ دی اور آنکھ کے اندر نور دیا، اور آنکھ اس ڈیزائننگ سے پیدا کی ہے، اس خوبصورتی کے ساتھ پیدا کی ہے کہ اس کے اطراف کو تھوڑا سا نیچے کی طرف رکھا، تھوڑا نیوا رکھا، اور اس کی جو یہ دوسری سائڈ ہے اس کو تھوڑا اونچا رکھا کہ اس کے اندر کبھی گرد و غبار پڑ جائے تو یہ اس کے نکلنے کے اندر آنسوؤں کی صورت کے اندر جب اس میں پانی آتا ہے تو اس کو بہا کر نیچے لے جاتا ہے۔ اس کے اندر گرد و غبار پڑ جائے تو اس کے اندر اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، لیکوڈ فوراً آنسو آتے ہیں، اس کے اندر سے گرد و غبار کو صاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے 2 شٹر بنائے جسے پلکے کہتے ہیں، کہ فوراً انسان جب چل رہا ہو تو اگر اس کو محسوس ہو کہ اس کے اندر کوئی چیز گرنے والی ہے، گرد و غبار گرنے والا ہے، کوئی ذرہ آنے والا ہے، تو فوراً یہ شٹر بند ہو جاتے ہیں، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ پھر اس کے اوپر ان پلکوں پر اللہ نے جو ہے وہ پلکیں لگائیں بالوں کی صورت کے اندر، تاکہ اس کی مزید حفاظت ہو، اس کا ایک جال بچھایا۔ میرے بندے تو کس نعمت پر ناشکری کرے گا؟ آنکھیں تجھے عطا کی، تجھے زبان عطا کی، یہ زبان کس قدر قیمتی زبان تجھے عطا کی کہ اس کے اندر تو چیزوں کے ذائقے دیکھتا ہے، تجھے کڑوا محسوس ہوتا ہے، میٹھا محسوس ہوتا ہے، ٹھنڈا گرم محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس زبان کی نعمتیں ہیں۔ جب تو لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو زبان اس کو دائیں بائیں کرتی ہے تاکہ اس کو چبانے کے اندر آسانی ہو۔ پھر اسی منہ کے اندر تیرے لیے تری رکھ دی، ایک لیکوڈ کی صورت کے اندر، کہ تجھے بولنے کے اندر دقت نہ ہو، سانس لینے کے اندر دقت نہ ہو، تیرا حلق ساری عمر تر و تازہ رہے۔ پھر جب تو کھانا شروع کرتا ہے وہی تری زیادہ مقدار میں آنا شروع ہو جاتی ہے تاکہ تیرا وہ خشک لقمہ آسانی کے ساتھ معدے تک پہنچ سکے۔ جیسے ہی تو کھانا بند کرتا ہے وہ تری کم ہو جاتی ہے، اپنی مقدار پہ آ جاتی ہے۔ جتنی تری کھانے کے دوران آتی ہے اتنی ہی لیکوڈ چیز اگر ہر وقت آتی رہے تو تیرا بولنا تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تیرے خوبصورت دانت دیے، پھر ان کو ٹکڑوں کے اندر دیا، مکمل ایک ہڈی کی صورت میں نہیں دیے کہ ایک جگہ سے ناکارہ ہو جائے، پورے کے پوری داڑھ اکھاڑنی پڑے، پورے کے پورے دانت نکالنے پڑے، بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر دیے کہ ایک ناکارہ ہو جائے باقی اپنا کام کرتے رہے۔ آگے سے اس کو نوکیلا کر دیا، چیز کو کاٹنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پچھلے دانتوں کو اللہ نے مضبوط اور چوڑا پیدا کر دیا، چیز کے چبانے کے اندر تیرے لیے آسانی ہو۔ کس نعمت پر تو ناشکری کرے گا؟ خوبصورت دانت دیے، پھر تجھے خوبصورت ہونٹ دیے، وہ ہونٹ تیرے دانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، تیرے چہرے کی خوبصورتی کو پیدا کرتے ہیں، تیرے الفاظ کو بیان کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ یہی زبان جو تیرے اندر سے جو حلق سے ایک آواز نکلتی ہے، یہ زبان اس کو ٹکڑوں کے اندر خوبصورت الفاظ کی شکل میں باہر لاتا ہے۔ تو دیکھ تو صحیح میں نے تیرے ساتھ کس قدر احسان والا معاملہ کیا، کس قدر خوبصورت پیدا کیا ہوا ہے۔ 2 کان دیے،
اور کانوں کے اندر ایسے باریک پردے لگائے کہ کوئی چیز اس کو چھو جائے تو وہ اس کو نقصان پہنچا سکے، لیکن اس کے اوپر کانوں کی شکل کے اندر اللہ نے ایک باقاعدہ ایک مضبوط ایک اس کو کہہ لے ایک گھر سا بنا دیا ہے، تاکہ کوئی چیز اگر اس تک پہنچے بھی تو وہ کئی طرح موڑ لے کر اس تک پہنچے، اس کی حفاظت کے لیے۔ پھر اس کے اندر اللہ نے ایک لیکوڈ مادہ رکھا ہے زہریلا، اگر کوئی کیڑا وغیرہ اس کے اندر چلا جائے تو وہ اس کو ختم کر دے، مار دے، بسم کر دے، تاکہ آگے جا کر اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کان دیے ہیں جس سے تو سنتا ہے، زبان دی ہے جس سے تو گفتگو کرتا ہے، تجھے آنکھیں دی ہیں جس سے تو مختلف چیزیں دیکھتا ہے، قدرت کے کرشمے دیکھتا ہے، تجھے ناک دی ہے جس سے تو سنتا ہے، سونگھتا ہے، یہ ہوا کے اندر بو اور بدبو تو محسوس کر لیتا ہے اس کان کے ذریعے۔ تجھے دل و دماغ دیا، اس لیے دل جب تک تیرا دھڑک رہا ہے تب تک تو زندہ ہے۔ پھر اس دل کا نظام اللہ نے کیسا رکھا کہ یہ اسی آنکھ اور منہ کے ذریعے سے تو سانس لیتا ہے، اس کو ٹھنڈی ہوا پہنچتی ہے، تازہ ہوا پہنچتی ہے، یہ دھڑکتا رہتا ہے۔ اگر اللہ اس کائنات کے اندر سے ہوا کا نظام ختم کر دے، 2 منٹ کے اندر تیرا دل حرارت کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ ہر وقت تو سویا ہوا ہو، ناک اور یہ منہ اپنا کام کر رہا ہے، سانس اندر لے رہا ہے، واپس وہ اندر سے باہر کر رہا ہے، ٹھنڈی سانس لے رہا ہے، ٹھنڈی ہوا اندر پہنچا رہا ہے، وہاں سے گرم ہیٹ باہر نکال رہا ہے، تاکہ یہ دل کا نظام چلتا رہے۔ خوبصورت تجھے ہاتھ دیے، پھر ذرا دیکھ تو صحیح اس ہاتھ کے اندر اللہ رب العزت نے تجھے کس قدر خوبصورت انگلیاں دی ہیں۔ اس انگلی کے ساتھ تجھے ایک انگوٹھا دیا ہے تو تاکہ پکڑنے کے اندر آسانی ہو۔ انگوٹھا نہ ہوتا تو 4 چیزوں سے پکڑنا مشکل ہو جاتا، ناممکن ہوتا، کیسے پکڑتا؟ پھر انگوٹھے کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ جس انگلی کے ساتھ آپ پہنچانا چاہتے ہو وہاں تک گھومتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ذرا آپ خود سوچیں، جو اللہ کی تخلیق ہے، اس انگوٹھے کو یہاں سے اٹھا کر آپ پورے ہاتھ کے اندر کہیں بھی رکھنے کی کوشش کرو، وہاں پر آپ کو برا لگے گا، وہاں پہ یہ فٹ نہیں آئے گا، لیکن جہاں میرے اللہ نے رکھا ہے یہ کس قدر حسن و جمال کے ساتھ رکھا ہے۔ پھر ان انگوٹھوں کے اوپر یہ جو پورے ہیں، ان کے ان کی جو شروعات ہے یہ کس قدر نرم ہے، کوئی چیز زمین پر گر جائے تو اس سے اٹھا نہیں سکتا۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے سخت ناخون کی شکل کے اندر تجھے ایک صورت عطا کی کہ کوئی ذرہ بھی تو زمین سے اٹھانا چاہتا ہے، اگر یہ ناخون نہ ہوتے تو اٹھانا مشکل ہو جاتا، اسی لیے اللہ نے تجھے ناخون کی شکل کے اندر ایک چیز دی۔ اور پھر جب تو جسم پر خارش ہوتی ہے، اس کو جو تو خارش کرنا چاہتا ہے، اگر یہ ناخون نہ ہوتے تو تو خارش نہ کر سکتا، انسان بے بس اور مجبور ہو جاتا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میری بنائی ہوئی چیز، یہ بنایا ہوا انسان جسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا، یہ اپنے جسم کو خارش کرنے کے اندر بھی مجبور ہو۔ خوبصورت شکل کے اندر ناخون دیے، اور پھر ان ناخون کو بڑھنے کا نظام دیا، یہ ناخون بڑھتے رہتے ہیں، اور قربان جاؤں کہ اس کے اندر سے اللہ نے احساس کا مادہ ختم کر دیا۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ ناخون ہے، اگر اس کے اندر بھی باقی جسم کی طرح احساس کا مادہ ہوتا اور یہ بڑھتے رہتے، ہم اس کو کاٹتے تو کاٹنے کے اندر کس قدر تکلیف ہوتی۔ اب جسم کا کوئی حصہ کاٹ سکتے ہیں، کاٹنے کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ ناخون دیے جاندار ہیں، اس کے اندر جان ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے احساس کا مادہ ہی ختم کر دیا کہ جب یہ ضرورت سے بڑھ جائیں تو اس کو کاٹے تو کاٹنے کے اندر تجھے تکلیف بھی محسوس نہ ہو۔ تجھے بال دیے، یہ بڑھتے رہتے ہیں، تو جس قدر اس کو لمبے رکھنا چاہتا ہے لمبے رکھ، جس کو کٹوانا چاہتا ہے جب تو کاٹے گا جاندار ہیں، لیکن جب تو کاٹے گا اس کے اندر سے اللہ نے احساس کا مادہ ختم کر دیا تاکہ تجھے تکلیف نہ ہو۔ کبھی انسان ذرا اپنے وجود پر غور تو کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کس خوبصورت شکل کے اندر پیدا کیا ہے۔ مجھے دل دیا، جگر دیا، دماغ دیا، اور اندر کا جو نظام دیا کہ انسان کھاتا ہے کس قدر سخت کھانا کھاتا ہے، جیسے ہی معدے کے اندر پہنچتا ہے ادھر سے پتا اور تیلی اپنا کام شروع کرتی ہیں، کھانے کو ہضم کرتا ہے، جگر اس میں سے کچھ کھانا لے کر پورے جسم کے اندر خون کی شکل میں پہنچاتا ہے، گردہ اس میں سے پانی لے کر اس کو مثانے تک پہنچا کر اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے الذی خلقک، میرے بندے میں نے تجھے کس قدر خوبصورت پیدا کیا، تجھے ابتدا سے اس قدر حسن و جمال والا پیدا کیا ہے، تو جب تم مر جائے گا، جب تیرا مٹیریل نہیں تھا، تیرا نقشہ نہیں تھا، تب تجھے پیدا کر دیا، اب جب تم مر کے دوبارہ تجھے پیدا کرنا میرے لیے کون سا مشکل ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، پھر فرمایا کہ تجھے پھر برابر کیا، فسواک پیدا کرنے کے بعد برابر کر دیا،
کہ سر کس قدر بہترین صورت کے اندر پیدا کر دیا ہے، ہاتھوں کی ایک شکل، اور پورے کے پورے وجود کو اللہ نے گولائی کے اندر پیدا کیا ہے۔ کبھی آپ اپنے وجود پر غور کریں کہ انسان کے وجود کی کوئی چیز نوکیلی نہیں ہے، تیز نہیں ہے، تمام کا تمام وجود اللہ نے گولائی کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ لگ جائے، بیٹھا ہوا اس کو چبھے نہ، اس کو نقصان نہ پہنچے۔ سر ہے وہ بھی گول ہے، ناک ہے وہ بھی آگے سے گول ہے، ہاتھ کے پورے ہیں وہ بھی گول ہے، پورے کے پورے جسم کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی گول ہے، اور پورے کے پورے جسم کے اندر اللہ نے ہڈیوں کا ایک جال بچھایا تاکہ تیرے لیے چلنا آسان ہو، بیٹھنا آسان ہو۔ یہ سارا کے سارا گوشت ہوتا تو انسان کے لیے چلنا ناممکن تھا۔ پھر ہڈیوں کو ایک ہڈی نہیں بنایا کہ تو نہ بیٹھ سکے، نہ چل سکے، نہ اٹھ سکے، مختلف صورتوں کے اندر، ٹکڑوں کے اندر پیدا کر دیا۔ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے، ایجاد کے اندر لے کے آتا ہے، انسان کسی چیز کو وجود دیتا ہے، تو جب وہ اس کی کوئی بھی شکل بنا لے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس شکل کے اندر اس کو فولڈ کر سکیں۔ ظاہر ہے آپ اس کو ہر طرف سے نہیں گھما سکتے، گھمانے کی کوشش کریں گے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اللہ نے انسان کو وجود اس صورت کے اندر عطا کیا، یہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر لچک کے بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہونا چاہتا ہے یہی وجود کھڑا ہو جاتا ہے، لیٹنا چاہتا ہے جس طرح آپ فولڈ کرنا چاہتے ہیں یہ وجود اسی طرح فولڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، الذی خلقک فسواک، پھر تجھے برابر پیدا کیا، گول صورت کے اندر پیدا کیا، فعدلک، اور تجھے برابر پیدا کیا۔ تیرے دونوں ہاتھ برابر ہے، ایک لمبا ایک چھوٹا نہیں ہے، تیرے دونوں کان برابر ہیں، ایک لمبا ایک چھوٹا نہیں ہے، تیری دونوں ٹانگیں برابر ہیں، ایک لمبی ایک چھوٹی نہیں ہے، تیری آنکھیں دونوں خوبصورت ہیں، حد سے زیادہ بڑی نہیں ہیں، حد سے زیادہ چھوٹی نہیں ہیں، ایک چھوٹی ایک بڑی نہیں ہے، فعدلک، تجھے برابر پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ کہہ رہے ہیں جس صورت میں تیرے رب نے چاہا تجھے پیدا کر دیا، کالی صورت میں چاہا کالا پیدا کر دیا، سفید صورت میں چاہا سفید پیدا کر دیا، اربوں کھربوں انسان پیدا کر دیے، ایک وجود ہے، چھوٹا سا چہرہ ہے، اس کے اوپر دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، دو کان ہے، باقی گول سر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کروڑوں انسان ہے، اس کے اندر ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔ ناممکن سی بات ہے کہ ایک اتنی سی چیز ہو، اس کے اوپر آپ ایک ڈیزائننگ بنانا شروع کر دیں، آپ 10 20 40 50 مختلف صورتیں بنا لیں گے، اس کے بعد مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے کہ اس کے اندر میں نئی کون سی صورت دوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کھربوں انسانوں کو پیدا کیا، ایک کو دیکھیں گے اس کی شکل دوسرے سے مختلف ہے، شکلیں تو دور کی بات ہے، یہ جو پورے ہیں انسان کے انگوٹھے کے، یہ کتنا چھوٹا سا ایک حصہ ہے۔ فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر ایک انسان کے دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے جس صورت کے اندر چاہا تیرے رب نے پیدا کر دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ وہ لوگ پھر بھی آخرت کے دن کو، فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بیان کر دی، اس کے باوجود یہ جو لوگ ہیں یہ فیصلے کے دن کو، قیامت کے دن کو، جزا کے دن کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک اللہ نے تم لوگوں پر محافظ قائم کر دیے ہیں، محافظ کھڑے کر دیے ہیں، تم پر نگہبان قائم کر دیے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف ہیں ایک بائیں طرف ہے، دائیں والا اچھے اعمال لکھتا ہے، بائیں والا برے اعمال لکھتا ہے، اور یہ 2 جوڑوں کے اندر آتے ہیں۔ فجر کے وقت ایک جوڑا آتا ہے، عصر کے بعد چلا جاتا ہے، عصر کے بعد دوسرا جوڑا آتا ہے، پھر وہ فجر کے بعد چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کے روز کے اعمال نوٹ کر رہے ہیں، دن کے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں، ہفتے کے اعمال نوٹ کیے جاتے ہیں، سال کے۔ حضور علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے پیر اور جمعرات کے دن۔ پوچھا گیا رسول اللہ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے ہاں پیش ہو اس دن میں روزہ دار ہوں۔ کہ فجر کے وقت بھی انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اور عصر کے بعد جب دوسرے فرشتے آتے ہیں تب بھی انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ روز کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، اگر انسان توبہ کر لے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس کو چانس دیا جاتا ہے، اگر روز توبہ نہ کر سکا ہفتے کے اعمال جمع ہوتے ہیں، پھر توبہ کر لے، شاید ہفتے کے اعمال میں سے اس کے وہ جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، پھر بھی اگر انسان اس کو چھوٹ دی جاتی ہے، اور انسان کے اعمال جو ہے وہ سال کے بھی ریکارڈ ہوتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ کے دربار میں انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ روزانہ کے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں تم پر 2 نگہبان فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، کِرَامًا کاتبین،
بہت ہی معزز اور لکھنے والے. ہم نے تو ان فرشتوں کو نام ہی کرامن کاتبین دے دیا ہے. عربی اس کا ترجمہ ہے کرامن کاتبین کہ وہ فرشتے اللہ کے ہاں بڑے بزرگ ہے، معزز ہے، کاتبین لکھنے والے ہیں. تمہاری ایک ایک ادا کو، ایک ایک بول کو، ایک ایک نظر کو، ایک ایک جملے کو جو تم نے کیا ہے، تم کر رہے ہو، وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. تمہارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. تم سوئے ہوئے ہو تب بھی وہ تمہارے پاس ہے، تم جاگ رہے ہو تب بھی تمہارے پاس ہے، تم مسجد میں ہو تب بھی وہ لکھ رہے ہیں، تم بازار کے اندر ہو تب بھی وہ لکھ رہے ہیں، تم زنا کے اڈے پہ بیٹھے ہو تب بھی وہ لکھ رہے ہیں، تم حرام کے اڈے پہ بیٹھے ہو تب بھی وہ لکھ رہے ہیں، تم نے جھوٹ بولا انہوں نے وہ بھی لکھا، تم نے سچ بولا انہوں نے وہ بھی لکھا. ان الابرار لفی نعیم، اللہ کے ارشاد فرمانے کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، جنت کے اندر ہوں گے، نعمت کی جگہ پر ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اور جو فاجر لوگ ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، اور جزا کے دن، قیامت کے دن، جزا کے دن ان لوگوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے بالوں کے اندر بھی، داڑھی کے اندر بھی سفیدی آ گئی ہے؟ تو فرمایا ہاں، مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیا. 4 آیتوں کا نام لیا، ان میں سے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ جس دن اللہ اعلان کرے گا کہ آج کے دن گنہگار لوگ نیکوکاروں سے الگ الگ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم لوگ الگ الگ طبقوں کے اندر جمع ہو جاؤ. سارے زانی ایک طرف ہو جاؤ، شرابی ایک طرف ہو جاؤ، جھوٹے ایک طرف ہو جاؤ، حرام کمائی کرنے والے ایک طرف ہو جاؤ، مصلی پہ کھڑے ہو کر نفل پڑھنے والے ایک طرف ہو جاؤ، مسجد کو آباد کرنے والے ایک طرف ہو جاؤ. تو اس دن یہ اعلان ہوگا کہ آج کے دن جو مجرم لوگ ہیں وہ نیکوں سے الگ ہو جائیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو فرما رہے ہیں یصلونہا یوم الدین، یہ جو گنہگار لوگ ہیں ان کو قیامت کے دن، جزا کے دن جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ جہنم ایسی ہے کہ اس سے کوئی انسان فرار نہیں ہو سکتا. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اس سے کوئی انسان غائب نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا، اس سے بھاگ نہیں سکتا. یہ دنیا کی جیلیں ہیں، اس کو انسان توڑ بھی دیتا ہے، وہاں سے نکل بھی جاتا ہے، اس کو چھٹکارا بھی مل جاتا ہے، کبھی کبھار سزا بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ جو جہنم ہے وہ ایسی جیل ہے کہ اس کو تم توڑنے کے اندر ناکام نہیں ہو سکتے، تم اس سے فرار نہیں ہو سکتے، اس کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر ارشاد فرمائے کہ پھر سن لو تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا کا دن کیا ہے. عربی کے اندر جب کسی بات کو مضبوط کرنا ہو تو اس کا تکرار کیا جاتا ہے. تو اللہ فرمانے کہ وہ جو جزا کا دن ہے، وہ جب تم آؤ گے تبھی تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ دن کون سا دن ہے اور کیا دن تھا. ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ وہ دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ ایسا دن ہے کہ اس دن کوئی بھی نفس کسی دوسرے نفس پر اختیار نہ رکھتا ہوگا. کسی انسان کو دوسرے انسان کی فکر نہ ہوگی، کسی کو اختیار نہ ہوگا کہ وہ کسی کو سزا سے بچا کر اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جائے، سوائے اس کو کہ جس کو اللہ شفاعت کی اجازت دے، وہ بھی باذن اللہ ہوگی. آج کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، تمہارے جنت اور جہنم کا فیصلہ میں کر دوں گا. کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں نمازیں پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں عبادتیں کرنے کی، صرف ہمارے مرید بن جاؤ، جیسے جنت کا ٹھیکہ لے کر رکھا ہو. اللہ فرما رہے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی انسان کو اختیار نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے انسان کا فیصلہ کر سکے یا اس کو جہنم کے عذاب سے بچا سکے. ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، انبیاء تک نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے.
امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی۔ ابراہیم جیسا پیغمبر جس نے ساری عمر اللہ کے راستے کے اندر قربانیاں دی ہیں، اسماعیل جیسا پیغمبر جس نے ساری عمر اللہ کے راستے کے اندر قربانیاں دی ہیں، معزز پیغمبر، ان کے پاس جب ان کی امتیں جائیں گی اور کہیں گے کہ آج کے دن اللہ سے عرض کر دیں کہ حساب کا کام شروع کر دیا جائے، تو وہ لوگ بھی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور کہیں گے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ جناب محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ۔ تو یہ لوگ جمع ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کے اندر سر رکھ کر اللہ سے دعا کریں گے، تب جا کر حساب شروع ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور اس دن صرف ایک تنہا اکیلے اللہ کا حکم چلے گا۔ حکم تو آج بھی اللہ کا ہے، لیکن آج اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اس دن انسان سے اختیار چھین لیا جائے گا۔ آج ہمارے پاس اختیار ہے، اچھا عمل کرنا چاہتے ہو اچھا کر لو، برا عمل کرنا چاہتے ہو برا کر لو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ گناہ کی طرف جاتے ہوئے تمہارے قدم نہیں پکڑے جائیں گے، گناہ کرتے وقت تمہارا ہاتھ نہیں روکا جائے گا، جھوٹ بولتے وقت تمہاری زبان کو لگام نہیں دیا جائے گا، یہ نظریں کسی غیر محرم کی طرف اٹھتے ہوئے ان کو نہیں تھاما جائے گا۔ جو کرنا چاہتے ہو تمہیں چھوٹ ہے، کرتے رہو۔ مسجد کو جاتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان مسجد کو جانا چاہتا ہے، اس کے قدم شیطان آ کے اس کو زبردستی روک دے، قطعاً ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جانا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جا سکتا ہے۔ اور ایک انسان نہیں جانا چاہتا، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے قدم آٹومیٹک مسجد کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، انسان با اختیار ہے، اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے۔ جھوٹ بولنا چاہتا ہے بولتا رہے، زنا کرنا چاہتا ہے کرتا رہے، شراب پینا چاہتا ہے پیتا رہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھتا رہے، اور عبادتیں کرنا چاہتا ہے کرتا رہے، تجھے نہیں روکا جائے گا۔ آج تیرے پاس اختیار ہے، لیکن جس دن تو میرے پاس آئے گا، جس دن میں فیصلہ لگاؤں گا، والامر یومئذ للہ، اس دن تیرے جسم سے اختیار چھین لیا جائے گا۔ تیری یہ زبان جو آج اس دنیا کے اندر جھوٹ بولتی ہے، اس کو تالا لگا دیا جائے گا۔ یہ ہاتھ جو بے بس ہیں، ان کو زبان دی جائے گی۔ اللہ ہاتھوں کو زبان دے گا، پاؤں کو زبان دے گا، جسم کے ایک ایک عضو کو زبان دے گا۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، اللہ اس نے میرے پر ظلم کیا تھا، اس نے مجھ سے حرام کام کروایا تھا۔ یہ ٹانگیں گواہی دیں گی، اللہ یہ مجھے حرام گاہ کی طرف لے کر گیا تھا۔ یہ آنکھیں بولیں گی، اللہ یہ مجھے اٹھاتا تھا، اللہ ان آنکھوں سے یہ دیکھا کرتا تھا۔ یہ ایک ایک ادا انسان کی بولے گی، ایک ایک عضو انسان کا بولے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تیرے جسم سے اختیار چھین لیا جائے گا، اس دن حکم صرف ایک اللہ کا ہوگا۔ آج یہ نظریں، یہ زبان کسی غیر محرم کی طرف جو اٹھتی ہیں، بلکہ آگے یہ تو 14 فروری کے اندر جو فحاشی اور جو بدتمیزی کا کام کیا جاتا ہے، جس کی توقع مسلمانوں سے نہیں تھی، ویلنٹائن ڈے کے نام سے الامان والحفیظ، آج مسلمان کا بچہ اور مسلمان کی بیٹی اس قدر گر گئی ہے کہ کوئی بھی آئے اور اس کو جا کر پرپوز کرے اور اس کو جا کر کہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو وہ آگے سے اس کو قبول کر کے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میں اویلیبل ہوں تیرے ساتھ، بغیر نکاح کے بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر والوں کی، تو جب آئے گا مجھے بلائے گا، مجھے ہر جگہ پائے گا۔ آج مسلمان کی بیٹی اس قدر گر گئی ہے کہ کوئی بھی اس کے پاس آئے، کوئی ہوس کا پجاری اس کو جس طرف لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ ہم اسلام کے اندر پسند سے منع نہیں ہے، اگر اس کو پسند ہی ہے تو نکاح کا پیغام بھیجو۔ اگر میں تجھے پسند ہوں تو میرے گھر اپنے بڑوں کے ہاتھ نکاح کا پیغام بھیجو، حلال طریقہ ہے۔ لیکن آج کی بچیاں اس کو قبول کر کے خود پر بھی ظلم کر رہی ہے اور معاشرے کی دوسری مسلمان بچیوں پر بھی ظلم کرتی ہے۔ تو اماں عائشہ کی بیٹیاں تھیں، تم تو حضرت فاطمہ کی بیٹیاں تھیں۔ آتی جی وہ فاطمہ کے جس کے چہرے کو یا تو مصطفیٰ نے دیکھا تھا یا مرتضیٰ نے دیکھا تھا، جس کی خواہش تھی کہ میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی کے اندر اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اس پر۔ وہ اماں عائشہ کہ جس کے حجرے میں محمد الرسول اللہ دفن ہوئے جایا کرتی تھی، ابو بکر دفن ہوئے جایا کرتی تھی، لیکن حضرت عمر جب دفن ہوئے تو حجرے کے اندر جانا ہی چھوڑ دیا کہ یہ میرے لیے غیر محرم ہے۔ اور آج ہماری بچیاں انہی کا نام رکھ کر انہی کی بیٹیاں ہو کر اپنی عزت کو سر عام نیلام کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اسلام
کس قدر گر چکا ہے، اسلامی معاشرہ کس قدر گر چکا ہے، اور اپنے یہ جو ہوس کا پجاری اس کے پاس آ کر اس کو آ کر وہ جو دعوت دیتا ہے، یہ آگے سے اس کو قبول کر کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ مجھے میرے غیرت مند بھائی سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے اپنے باپ کی کوئی عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ ارے تم تو حضرت فاطمہ کی بیٹیاں تھیں، تم تو اماں عائشہ کی بیٹیاں تھیں۔ وہ فاطمہ کہ جب وہ پلسرات سے گزرے گی تو تمام انسانیت کو حکم ہوگا نظریں نیچی کر لو، پلسرات سے فاطمہ گزرنے والی ہے۔ تو میری بہنوں، میری ماؤں، خدا کے لیے یہ ہوس کے پجاری یہ نکاح کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے، کیونکہ نکاح سے ذمہ داری اٹھانا پڑتی ہے، بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ 2-4 دن کی زندگی اور یہ 2-4 دن کے عیش و عشرت کے لیے تمہیں استعمال کر کے ٹیشو پیپر بنا کر چھوڑ دیں گے، جیسے آج مغرب کی عورتوں کا حال ہو رہا ہے وہی حال ہمارا بھی ہوگا۔ تو اسی لیے خدا کے لیے والدین سے بھی عرض ہے کہ اپنے بچوں اور بیٹیوں کے پر اس دن خصوصی نظر رکھیں، ان کے موبائلوں پر نظر رکھیں، ان پر نظر رکھیں، ان کو سمجھائیں، اگر بیٹے ہیں ان کو سمجھائیں، اگر بیٹیاں ہیں ان کو سمجھائیں کہ اس گندی تہذیب سے اور اس بدتمیزی کے سلوک سے خود کو بھی بچائیں اور دوسری مسلمان بچیوں کو بھی بچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔